الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین محترم، ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ بہت بابرکت اور فضیلت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ علماء فقہا حضرات نے ذوالقعدہ کے کئی طرح کے فضائل ذکر کیے ہیں۔ ذوالقعدہ یہ شوال کے بعد اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کو عربی زبان میں ذوالقعدہ یا ذی القعدہ کہا جاتا ہے۔ یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے ذو بمعنی والے اور دوسرا ہے قاعدہ بمعنی بیٹھنے کے آتے ہیں۔ تو ذوالقعدہ کی وجہ تسمیہ یعنی ذوالقعدہ کو ذوالقعدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ اس مہینے میں جنگ و جدال اور لڑائیوں سے رک کر آرام کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے، اور اس مہینے میں قتل و قتال اور جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے، اسلحہ رکھ دیتے، یہاں تک کہ باپ بیٹے کے قاتل کو بھی اس مہینے میں کچھ نہیں کہا جاتا۔ اس لیے اس مہینے کو ذوالقعدہ یعنی بیٹھنے والا مہینہ کہا گیا ہے۔ ذوالقعدہ اس کے کئی طرح کے فضائل ذکر ہوئے ہیں، اور اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ذوالقعدہ کا مہینہ ادب اور احترام والے مہینوں میں سے ہے۔ جو 4 مہینے ادب اور احترام والے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ بھی ان مہینوں میں سے ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم الحرام اور رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور اس مہینے کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادب اور احترام اور حرمت والے مہینوں کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ ادب اور احترام والے مہینے ہیں، ان کا احترام کرو، ان میں عبادت کی کثرت ہو اور ان میں ہر طرح کے گناہوں سے رک جانا ہو۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، ان عدت الشہور بے شک مہینوں کی گنتی عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 شہرا یہ 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں، یوم خلق السماوات والارض، اور ان مہینوں کی تعیین اور ترتیب اس وقت سے ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ادب اور احترام والے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ 12 مہینوں کی تعیین، 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، ادب اور احترام والے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم الحرام اور رجب، یہ 4 مہینے احترام والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، فلا تظلموا، سو ظلم مت کرو، فیہن ان مہینوں کے متعلق، یعنی ان مہینوں کے متعین اور معین اور خاص احکام کو ضائع کر کے، ان میں گناہوں میں لگ کر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگ کر، اور اسی طرح ان مہینوں کے جو دوسرے احکام ہیں، ان مہینوں کے ادب اور احترام کو چھوڑ کر انفسکم، اپنے اوپر ظلم مت کرو، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو کہ ان کے معین احکام کو ضائع کر دیا جائے، ان کی بے ادبی کی جائے، ان میں گناہ کیے جائیں، عبادت کی کثرت ان میں نہ ہو، وقت ضائع ہو جائے، لہٰذا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ 4 مہینے ادب اور احترام والے ہیں، اور ذوالقعدہ کا مہینہ بھی ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، ادب اور احترام والا مہینہ ہے، اور ان مہینوں کو حرمت والا اور ادب اور احترام والا 2 وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ 4 مہینے اس وجہ سے ادب اور احترام والے ہیں کہ ان مہینوں میں قتل و قتال حرام ہے، لڑائی حرام ہے۔ دوسرا، ان مہینوں کو اس وجہ سے ادب اور احترام والا کہا جاتا ہے کہ ان مہینوں میں جو عبادت بھی کی جائے اس کا اجر ثواب زیادہ ملتا ہے، ان مہینوں میں کثرت کے ساتھ عبادت کی جائے، ان مہینوں میں گناہوں سے بچا جائے، اور ان مہینوں میں ہر نیک اور صالح عمل کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ لہٰذا جو پہلا حکم ہے کہ ان میں قتل و قتال حرام ہے، وہ شریعت اسلام کے ساتھ منسوخ ہو چکی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ البتہ جو دوسرا حکم ہے تو وہ اب بھی باقی ہے، اور یہ دوسرا حکم پہلی شریعتوں کے بنسبت اس شریعت میں اور بھی بہت زیادہ واضح اور بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ یہ مہینے ادب اور احترام والے ہیں، لہٰذا ان میں کثرت کے ساتھ عبادت کرو، ان میں وظائف کرو، ذکر کرو، ان میں نوافل کا اہتمام ہو، اور خصوصاً گناہوں سے بچنا ہو کہ گناہوں سے بچا جائے۔ تو یہ مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ ادب اور احترام والا مہینہ ہے، اس مہینے کے ادب اور احترام کی رعایت کی جائے۔ اور دوسری وجہ اس کے علاوہ ذوالقعدہ کی فضیلت کی یہ ہے کہ ذوالقعدہ کا مہینہ حج کی تیاری کا دوسرا مہینہ ہے۔ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے معلوم مہینے ہیں، اور وہ مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے 10 مہینے۔ اور تیسری وجہ اس مہینے کی فضیلت کی یہ ہے کہ ذوالقعدہ کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے، وہ عظمت اور شرافت والا مہینہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اعتکاف فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جن 30 دن اور 10 دنوں کا وعدہ فرمایا تھا، وہ 30 دن کا اعتکاف اسی مہینے میں تھا، ذوالقعدہ کے مہینے میں، اور 10 دن ذی الحج کے مہینے میں۔
تو ذوالقعدہ یہ عظمت اور شرافت والا مہینہ ہے، ادب اور احترام والا مہینہ ہے، بہت زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ اور چوتھی وجہ ذوالقعدہ کے مہینے کی یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عمرے حضور علیہ السلام نے ذوالقعدہ میں ادا کیے ہیں، سوائے آخری عمرے کے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راجح قول کے مطابق حضور علیہ السلام نے 4 عمرے ادا کیے، ان میں سے 3 عمرے ذی القعدہ کے مہینے میں ادا کیے اور 1 عمرہ ذی الحج کے مہینے میں ادا کیا۔ ذی الحج کا مہینے میں حجۃ الوداع کے ساتھ حضور علیہ السلام نے عمرہ ادا کیا تھا۔ البتہ اس عمرے کا احرام حضور علیہ السلام نے ذوالقعدہ میں باندھا تھا اور روانگی بھی ذوالقعدہ میں ہوئی تھی، اور اس کے جو اعمال تھے اس عمرے کے وہ ذی الحج میں ادا کیے۔ سوال ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے عمروں کی ادائیگی ذوالقعدہ میں کیوں کیے؟ حضور علیہ السلام نے اپنے سارے عمرے ذوالقعدہ میں کیوں کیے ہیں؟ ذوالقعدہ کا مہینہ اس کے لیے کیوں خاص کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ذوالقعدہ میں یہ عمرے اس لیے ادا کیے تاکہ لوگوں میں اس مہینے کی فضیلت اور عظمت اور شرافت واضح ہو جائے، لوگ اس مہینے کی عظمت اور شرافت سے واقف ہو جائیں کہ یہ مہینہ کتنا انتہائی عظمت اور شرافت والا ہے، حرمت اور ادب والا مہینہ ہے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام نے اس مہینے میں عمرے ادا کیے، اور زمانہ جاہلیت، اہل جاہلیت کے مخالفت کی حضور علیہ السلام نے، اس لیے کہ ان لوگوں کا ذہن یہ تھا، جاہلیت کے زمانے کے جو لوگ تھے ان کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ ذوالقعدہ میں عمرہ ادا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ذوالقعدہ میں عمرہ ادا کرنا وہ بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام نے پے در پہ اس مہینے میں عمرے ادا کیے۔ حضور علیہ السلام نے عملی طور پر یہ بتلایا کہ ذوالقعدہ کا مہینہ ادب اور احترام والا ہے، عظمت اور شرافت والا ہے، اس مہینے میں عبادت کی جائے، اس مہینے میں گناہوں سے بچا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک 5ویں فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ ادب اور احترام والے مہینوں میں روزے رکھنا یہ مستحب ہے، کہ جو ادب اور احترام والے مہینے ہیں ان میں روزے رکھے جائیں، بہت زیادہ اجر ثواب کا باعث ہے۔ اور چونکہ ذوالقعدہ یہ ادب اور احترام والے مہینوں میں سے ہے، لہٰذا جب ادب اور احترام والے مہینوں میں روزے رکھنا مستحب ہے تو ذوالقعدہ میں بھی روزے رکھنا مستحب ہے، کہ اس مہینے میں عبادات کی کثرت کی جائے اور گناہوں سے بچا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مجیبہ باہلیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد یا چاچا سے روایت کرتی ہیں کہ ان کے والد یا چاچا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے پھر چلے گئے، اور 1 سال بعد دوبارہ حاضر ہوئے۔ اس مدت میں ان کی حالت بدل گئی تھی، کہنے لگے اللہ کے رسول کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے پوچھا کون ہو؟ جواب دیا میں باہلی ہوں، جواب دیا میں باہلی ہوں جو کہ پہلے سال بھی حاضر ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری تو اچھی خاصی حالت تھی۔ جواب دیا جب سے آپ کے پاس سے گیا ہوں رات کے علاوہ کھایا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا اپنے آپ کو تم نے عذاب میں کیوں مبتلا کیا ہے؟ پھر فرمایا صبر کے مہینے یعنی رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں 1 روزہ رکھو۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھو اور ہر مہینے میں 1 روزہ رکھو۔ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اور زیادہ کیجئے کیونکہ میرے اندر طاقت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 دن روزہ رکھو۔ انہوں نے عرض کیا اس سے زیادہ کی میرے اندر طاقت ہے اور بھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 دن روزے رکھ لو
تو انہوں نے فرمایا اور زیادہ کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور باقی چھوڑ دو۔ ایک حرمت والے مہینے میں روزہ رکھو اور باقی چھوڑ دو۔ تیسری مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور باقی چھوڑ دو۔ حضور علیہ السلام نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ کیا، پہلے بند کیا پھر چھوڑ دیا۔ علماء حضرات فرماتے ہیں کہ حرمت اور ادب اور احترام والے مہینوں میں 3 دن روزے رکھو اور 3 دن چھوڑ دو، پھر 3 دن روزہ رکھو اور پھر 3 دن چھوڑ دو، پھر 3 دن روزے رکھو پھر 3 دن چھوڑ دو۔ یہ مطلب حضور علیہ السلام کے ارشاد کا بہت زیادہ بہتر اور واضح مطلب ہے۔ لہٰذا اس حدیث کی بنیاد پر فقہا حضرات علماء فرماتے ہیں کہ ادب اور احترام والے مہینوں میں نفلی روزے رکھنا مستحب ہے، بہتر ہے، اجر ثواب کا باعث ہے، بہت زیادہ اجر ثواب کا باعث ہے۔ اور ذوالقعدہ یہ حرمت والے ادب اور احترام والے مہینوں میں سے ہے، لہٰذا اس مہینے میں روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ذوالقعدہ چونکہ ادب اور احترام والے مہینوں میں سے ہے، اور ادب اور احترام والے مہینوں میں نیک اور صالح اعمال کرنا ان کا اجر ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے بنسبت دوسرے مہینے کے، اور ادب اور احترام والے مہینوں میں گناہ کرنا اس کا وبال بہت زیادہ ہو جاتا ہے بنسبت دوسرے دنوں میں گناہ کرنے سے۔ لہٰذا ذوالقعدہ یہ ادب اور احترام والا مہینہ ہے، اس میں جو نیک عمل کیا جائے اس کا اجر ثواب بہت زیادہ ہے، اور اس مہینے میں جو گناہ کیا جائے تو اس کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادب اور احترام والے مہینوں میں، ان مہینوں میں جو شخص عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، وظائف کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، دوسرے نیک اور صالح اعمال کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اور کوئی نیکی اور بھلائی کرتا ہے، تو ان مہینوں میں عبادت کرنے کی برکت کی وجہ سے اور ان مہینوں کی خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دوسرے مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ ادب اور احترام والے مہینوں میں عبادت کرنے کی وجہ سے، یہ ان مہینوں کی خصوصیت ہے، دوسرے مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح جو شخص، جو مومن مسلمان ان مہینوں میں گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو ترک کرنے سے بچتا ہے، دوسرے بیہودیوں سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے مہینوں میں بھی بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ان مہینوں کی خصوصیت ہے، جو مومن مسلمان ادب اور احترام حرمت والے مہینوں کا ادب کرے کہ یہ ادب کا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں تھوڑی عبادت اور زیادہ کر دو، اللہ تعالیٰ دوسرے مہینوں میں بھی اسے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہوتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہوتا ہے۔ ادب اور احترام والا مہینہ ہے، مومن مسلمان کہتا ہے یا اللہ یہ ادب اور احترام کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں گناہوں سے بچ جاتا ہوں، بہت بڑے بڑے گناہ کرتا ہوں، اس مہینے کا ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں تاکہ ان میں گناہ نہ کروں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کروں۔ دوسرے مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ ان مہینوں کی خصوصیت ہے۔ اور ابو طالب مکی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذوالقعدہ کا ایسا مہینہ ہے، عظمت اور شرافت، ادب اور احترام والا مہینہ ہے کہ اس میں 2 صفتیں جمع ہو گئی ہیں ایک ساتھ، 2 صفتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں۔ ایک صفت تو یہ ہے کہ یہ مہینہ ادب اور احترام والے مہینوں میں سے ہے، بہت بڑی صفت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کا ذکر فرما دیا، منہا اربعۃ حرم، کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ادب اور احترام والے ہیں، اور ذوالقعدہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے ادب اور احترام والا۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ ذوالقعدہ کا مہینہ یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔
تو ذوالقعدہ یہ ادب اور احترام والے مہینوں میں سے ہے، اور اسی طرح بعض صحابہ کرام اور تابعین ان حضرات سے بھی حرمت اور ادب والے مہینوں میں روزے رکھنے کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ لوگ ان مہینوں کا بہت ادب اور احترام کیا کرتے تھے، عزت کیا کرتے تھے، تاکہ ان مہینوں میں ہم عبادت میں مصروف رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ حضرت سالم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب اور احترام والے مہینوں میں روزے رکھتے تھے کہ یہ ادب اور احترام کے مہینے ہیں۔ حضرت یونس رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ ادب اور احترام والے مہینوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، یہ ان مہینوں کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے، لہٰذا ذوالقعدہ کا مہینہ بھی یہ ادب اور احترام والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ اس مہینے کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے۔ اس کا ادب اور احترام کیا ہے کہ اس میں عبادت کی جائے، اس میں نوافل کیے پڑھے جائیں، اس میں تلاوت کی جائے، اس میں صدقہ اور خیرات کیا جائے، اس میں ہر نیکی کی جائے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو ہلکا سمجھ کر اس کو مت چھوڑو، حدیث میں ہے، اس نیکی کو کر گزرو۔ یہ ادب والے مہینے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ خاص کر سب سے بڑا ادب اس مہینے کا یہ ہے کہ اس مہینے میں گناہوں سے بچا جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے، اخلاق رذیلہ کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، بدخلقی نہ ہو، اور اسی طرح اعراض الناس، الکف عن اعراض الناس، لوگوں کے ابروریزیوں سے بچا جائے۔ یہ تمام چیزوں سے یہ مہلک گناہ ہیں، اور گناہ کبیرہ ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں، کہ اس مہینے کا ادب اور احترام یہ ہے کہ گناہوں سے اس میں بچا جائے۔